من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے اور ہمارے نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب جس مومن نے اللہ پاک سے محبت کی، اللہ کے رسول سے محبت کی، خود کو عشق رسول میں فنا کیا، وہ اللہ کے ولی بن گئے۔ حضرت فضیل بن عیاض فرید الدین عطار نے لکھا ہے اس کا قصہ۔ ان کو حضرت فضیل بن عیاض بھی کہتے ہیں۔ تو یہ شروعاتی زندگی میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ شروع کی زندگی میں ڈاکو تھے، ایک جنگل میں رہتے تھے۔ اس کے ساتھ دوسرا بھی قافلہ ہوتا تھا، وہ لوگوں سے لوٹ کر اور جو یا اس کو دیتے تھے، وہ پیسہ ہو زیور ہو جو بھی سامان لوگوں سے لوٹتے تھے، وہ آ کے اس کو دیتے تھے لا کے، یہ پھر ان لوگوں میں بانٹ دیتا تھا۔ لیکن اس کے پاس جو ایک جنگل میں ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی، خیمہ بنا ہوا تھا، یہ خود اس میں بیٹھ کر تسبیح ہاتھ میں لے کر اور ذکر اذکار کرتا رہتا تھا۔ تو ایک بار ایک قافلہ گزرا تو ایک شخص تھا، اس کے پاس زیور تھے، پیسے تھے، تو اس نے کہا آگے جو ہے ڈاکو ہیں، لوٹ لیں گے، میرے پاس زیور ہے، پیسہ ہے، یہ کہاں رکھوں، کس کے پاس امانت رکھوں تاکہ یہ بچ جائے۔ یہ آگے جیسے ہی چلا تو اس نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے، وہاں پر ایک خوبصورت جوان بیٹا ہے جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ اس نے سوچا کہ اس کے پاس ہی میں اپنی امانت رکھوں، پھر آ جاؤں، پھر جب واپسی آیا تو اس سے وہ امانت میں اپنی واپس لے لوں گا۔ یہ گئے ان کے پاس، اس کو کہا کہ مجھے تم اچھے لگ رہے ہو، شریف انسان لگ رہے ہو، میری یہ امانت رکھو گے؟ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کو کہ آپ جو ہے یہ اس کونے میں رکھ دیں۔ اس نے رکھا، آگے گیا تو ان کے ساتھ جو دوسرے قافلے والے تھے ان کو سب کو ڈاکوؤں نے لوٹا۔ اب جب سب کو لوٹ لیا تو اس نے کہا چلو شکر ہے، میں نے تو سامان اپنا ایک بزرگ کے پاس رکھ کے آیا، ورنہ مجھ سے بھی چھین لیتے۔ اب جب یہ واپس آیا، اسی جھونپڑی میں آیا، اسی خیمے میں آیا، تو اس نے دیکھا کہ وہ جو ڈاکو لوگوں سے لوٹ رہے تھے وہی سامان آ کے فضیل بن عیاض کے آگے رکھ دیا ہے اور وہ جو ہے ان میں بانٹ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر، مجھ سے اتنی خطا ہو گئی، میں نے تو ڈاکو کے پاس اپنا سامان رکھا، اس کو نیک سمجھ کر میں نے تو اس میں اچھا گمان کیا تھا۔ یہ سوچ کر وہ پریشان رہ کر واپس جیسے جانے لگا تو حضرت فضیل نے اس کو آواز دی کہ ادھر آؤ۔ یہ آیا اور اس سے کہا کہ تو جو ہے اپنا سامان تو لے جا۔ یہ حیران ہو گیا، اس نے کہا میرا سامان پڑا ہے۔ فضیل نے کہا ہاں، جہاں پہ تم نے رکھا تھا وہیں پہ پڑا ہے، کس نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ دیکھے تو پڑا ہے سامان، اس نے لیا، یہ اور حیرانگی بڑھ گئی۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کو کہا
کہ تم نے میرے پاس یہ کیوں رکھا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ میں یہ گمان کیا تھا کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، شریف انسان ہیں، ایسے جنگل میں آپ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اس وجہ سے۔ تو فضیل بن عیاض نے کہا کہ جس طرح تو نے مجھ میں اچھا گمان رکھا نا، تو میں رب کی ذات میں اچھا گمان رکھتا ہوں کہ وہ بھی ایک دن میرے یہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ اپنا سامان لے کر چلا گیا۔ حضرت فضیل بن عیاض نے پھر کچھ دن گزرے تو وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ ایک قافلہ جب گزرا تو اس میں ایک شخص تھا، اس نے یہ پڑھا ترجمہ اس کا کہ کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے فرمان کے آگے پاس آ جائیں، اللہ کے فرمان کے آگے آ جائیں، اللہ کا حکم مانیں۔ تو ان پہ ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ اس کی جان کی جو ہے لرزش آئی، اور اس نے کہا یا اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد یہ ڈاکو گیری، یہ رہزنی یہ نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں۔ خود بھی توبہ کی، اور اس نے دوسرے جو اس کے ساتھی تھے ان کو بھی کہا تم بھی توبہ کر لو، یہ غلط راستہ ہے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض نے جب توبہ کی تو وہ مقام حاصل کیا کہ ایک بار جب وہ مدینہ مکے میں تھے، کعبۃ اللہ کے پاس طواف کر رہے تھے، ہارون رشید بھی طواف کر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ فضیل بن عیاض جو ہے وہ بھی یہاں پر آیا ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے جو تھا اس کا خادم نوکر تھا، اس کو بھیجا کہ جاؤ فضیل کو ادھر لے کے آؤ اور اس کو کہو کہ بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ گیا، فضیل کو پیغام دیا کہ بادشاہ تمہیں بلا رہا ہے۔ تو فضیل نے کہا کہ یہ میرے 2 نوکر ہیں، یہ تیرا بادشاہ ان کا نوکر ہے، یہ مجھے کیوں بلایا ہے، یہ مجھے کیا دے سکتا ہے؟ تو وہ آ کے بادشاہ کو بتایا، اس کو غصہ چڑھا، اس نے اس کہا نوکر کو کہ جا اس سے پوچھ کہ تیرے کون سے 2 نوکر ہیں جن کا میں نوکر ہوں۔ تو اس کے غلام نے جا کے پوچھا، فضیل سے پوچھا کہ کون سے تیرے 2 نوکر ہیں جن کا یہ بادشاہ نوکر ہے؟ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک حرص ایک نفس، یہ میرے نوکر ہیں اور یہ تیرا بادشاہ ان کا نوکر ہے، حرص اور نفس کا۔ تو اس پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ بادشاہ رونے لگا۔ حضرت فضیل نے جب بادشاہ اس کے پاس خود چل کے آیا تو فضیل نے کہا کہ تو ایک ریگستان میں ہو اور وہاں پر تجھے بہت زیادہ پیاس لگے، کہیں بھی پانی نہیں ہو، کوئی تجھے کہے کہ ہم تجھے 1 گلاس پانی کا دیتے ہیں، یہ اپنی ساری بادشاہی لکھ کر دے گا؟ تو اس نے کہا ہاں، کیونکہ وہاں پر اپنی جان بچانے کے لیے میں دے دوں گا۔ کہا کہ جب وہی گلاس پانی کا تو پیے تو وہ تیرے پینے کے بعد تیرے پیٹ میں رک جائے، اور کوئی حکیم ہے، کوئی تجھے کہے کہ میں تجھے اب جو ہے ایک ایسی دوائی بنا کے دوں گا کہ وہ جو پانی تیرے پیٹ میں جو رکا ہوا ہے وہ خارج ہو جائے، تجھے اس کے بدلے میں بادشاہی دینی ہوگی، کیا دے گا؟ اس نے کہا ہاں دوں گا، جان بچاؤں گا۔ تو فضیل نے کہا کہ اس دنیا کی تیری بادشاہ کی کیا اوقات ہے کہ 1 گلاس پانی کا بھی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس پہ بادشاہ بہت رویا اور فضیل بن عیاض وہاں سے چلے گئے۔ تو اللہ والوں نے، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی بادشاہ کے در پر، دنیاوی بادشاہ کے در پر نہیں جاتے، جو بادشاہ کے در پہ جاتے ہیں وہ اللہ والے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بادشاہ جو ہوتے ہیں، دنیا کے بادشاہ، یہ اللہ والوں کے دروں پر آتے ہیں، خود آتے ہیں، اللہ والے ان کے دروں پر کبھی نہیں جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ ان کے دنیا کی بادشاہوں کے ان کی چوکھٹوں پہ جا کے ان کے جو پیر گھساتے ہیں، یہ اللہ رسول کے عاشق نہیں ہیں، یہ دنیا پرست ہیں، نفس پرست ہیں، دنیا دار لوگ ہیں۔ اللہ کے ولی وہ ایک یار کا در انہوں نے لیا ہے،
اور اللہ کے حبیب کے در پر آئے ہیں، انہوں نے دنیا کی کسی بادشاہ کو کچھ نہیں سمجھا۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو، مومن کو اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔